قانون وزیر اطلاعات اٹارنی جنرل صاحب طارق فاطمی صاحب SAPM اور عسکری قیادت کی طرف سے چیئرمین جوائنٹ چیف آرمی چیف ایئر فورس چیف اور نیوی کے وائس ایڈمرل موجود تھے۔ ایجنڈا جو پچھلے 48 گھنٹے میں جو موومنٹس ہیں، آپ کو یاد ہے کہ پرسوں جو یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ کل صبح وزارت خارجہ نے پاکستان کے بیان پہ ایشو کی۔ وی آر کنسرنڈ ان دی لاس آف ٹورسٹ لائفس ان دی اٹیک ان جو جگہ ہے یہ پہلگام، اور یہ ان دی انڈین illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. اس کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ پرائم منسٹر صاحب نے کنوین کی، اور جو کل انڈیا نے جو اناؤنسمنٹس کی تھیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلے کیے گئے۔ وہ فیصلے جو ہیں وہ آبویسلی آپ تک مرحلے کافی پہنچ بھی چکے ہیں، کیونکہ میٹنگ کے فوراً بعد پریس ریلیز جاری کر دی گئی تھی۔ سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو کہا کہ اس کو ہم ان ابینس رکھ رہے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ورلڈ بینک اس میں انوالو تھا، بروکر تھا، اور دیر از نو پروویژن آف یونیلیٹرل سسپینشن۔ تو 240 ملین لوگوں کو یہ جو ملک ہے، اس میں اس طرح کی کوئی یونیلیٹرل جو ہے ایکشن وہ کسی بھی قیمت پہ ناقابل قبول ہے، اور اگر کسی قسم کی بھی ڈسرپشن ہوئی تو پھر پاکستان کو دو رائٹس ہیں، ایک تو اس کے نتیجے میں جو بھی ایکشن لے وہ لے گا، اور دوسرا کہ ہم بھی پھر شملہ سمیت جو ٹریٹیز ہیں بائی لیٹرل اس کو ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں، اس کو ہم بھی ان ابینس کر سکتے ہیں۔ تو یہ لیڈرشپ کا بڑا کلیئر فیصلہ تھا، اور یہ جو بیہیویئر ہے وہ بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے، کیونکہ ہم نے، جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے کل شام کو کی تھی، ہم نے کل صبح اس واقعے کے حوالے سے پاکستان کی طرف سے ایک اعلامیہ جاری کر دیا تھا وزارت خارجہ نے، اور اس کے کئی جو ڈپلومیٹک کور کے جو سینئر ممبرز ہیں، یا سیکورٹی کونسل UN کی P5 کے کچھ ممبرز ہیں، انہوں نے پاکستان کے حوالے سے مجھے اس کو ویلکم کیا اور پازیٹیو قرار دیا ہماری جو وہ موو تھی۔ پھر رات کو جو انہوں نے اناؤنسمنٹس کی، وہ جس کا پہلی کا میں جواب دے چکا ہوں، دوسرا انہوں نے اٹاری کا جو بارڈر ہے اس کو بند کیا، تو ہم نے بھی آج فیصلہ کیا ہے کہ جو واگا بارڈر ہے اس کو کلوز کیا جا رہا ہے فوری طور کے اوپر۔ جتنی کراس بارڈر ٹرانزٹ جو ہے فرام انڈیا واگا بارڈر کے ذریعے اس کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وداؤٹ ایکسیپشن، اور جو دوز ہو ہیو کراسڈ ہماری سائڈ سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے 30 اپریل کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ واپس پاکستان سے چلے جائیں۔ تیسرا میجر فیصلہ جو ہے وہ جو سارک ویزا ایگزمپشن اسکیم ہے SVES، اس کے حوالے سے ہے۔ انڈین نیشنلز جن کے ویزے ایشو بھی ہوئے ہیں وہ دے آر ڈیم ٹو بی کینسلڈ، ان کو ہم نے کینسل کر دیا ہے اپنے سسٹم میں، اور یہ صرف سکھ جو اپنے یاتری جو آتے ہیں اپنے ریلیجس پلگرم کے لیے، ان کے اوپر یہ اپلائی نہیں کرے گا، اور 48 گھنٹے کے اندر جتنے اس ویزے کے اوپر جو ساک ایگزمپشن ویزا اسکیم ہے اس کے تحت پاکستان میں داخل ہوئے ہیں، 48 گھنٹے کے اندر وہ ملک کو ہم یہ فیصلہ ہوا کہ وہ پاکستان چھوڑ دیں اور واپس چلے جائیں۔ چوتھا جو میجر فیصلہ ہے، انڈیا نے چونکہ ڈیفنس، نیول اور ایئر ایڈوائزرز اور ان کا جو ہمارا عملہ ہے اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کیا ہے۔ پاکستان کی جو قیادت ہے آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں، اس نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی ان کی جو ڈیفنس
ڈپلائمنٹ جو لوگ ہیں اس کو پرسونا نان گریٹا ڈکلیئر کر دیا ہے، اور ان کو بھی 30 اپریل تک جو موجود ہیں ان کو ملک سے باہر چلے جانا چاہیے اور پاکستان چھوڑ دینا چاہیے۔ پانچواں جو ان کا فیصلہ تھا وہ تھا کہ انہوں نے ہمارا جو ہائی کمیشن ہے نیو دہلی میں، اس کی اسٹرینتھ کو 55 سے کم کر کے 30 کر دیا۔ قیادت نے آج فیصلہ کیا ہے، قومی سلامتی کمیٹی نے، کہ ہم بھی ان کا جو ہائی کمیشن اسلام آباد میں ہے اس کی جو تعداد ہے اس کو کم کر کے 30 پہ ریسیپروکل بیسس کے اوپر اس کو بھی کیا جا رہا ہے۔ اور جو آج ایک میجر فیصلہ ہے کہ پاکستان کی ایئر سپیس انڈین اونڈ اور انڈین آپریٹڈ ایئر لائن جو ہے ان کے لیے بند کی جا رہی ہے۔ کسی انڈین آپریٹڈ یا انڈین اونڈ ایئر لائن کو اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی ایئر سپیس سے وہ گزرے۔ تو یہ ایک میجر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جتنی جو ٹریڈ ہے انکلوڈنگ ٹو اینڈ فرام انڈیا کے ساتھ، وہ کسی بھی تھرڈ کنٹری کے حوالے سے پاکستان اس کو بھی فوری طور کے اوپر سسپینڈ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کے مین جو فیصلے ہیں، کیونکہ انڈیا نے ہسٹری میں ٹائم اینڈ اگین جو ان کے جو بلیمز ہیں وہ بلیم گیم میں پڑتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی کوئی شواہد نہیں ہے۔ اگر کوئی شواہد ہیں خدا نہ خواستہ پاکستان کو کسی حوالے سے بھی ملوث ہونے کے، تو ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ وہ شیئر کریں یا دنیا کے ساتھ شیئر کریں۔ البتہ ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہیں کہ سری نگر میں کوئی فورن نیشنلز ریسنٹلی آئے ہیں، ان کے پاس ہیوی اکوپمنٹ ہے، اور ان کے کیا عزائم ہیں، ان کے کیا ڈیزائن ہیں، وہ ہم پاکستان اس پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اطلاع ہے کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی جو ہے وہ اس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اوپر یہ جو لوگ جن کا میں نے ذکر کیا ان کو انہوں نے اسپانسر کیا ہوا ہے، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اور نہ صرف وہ بلکہ وہ جو آئی ای ڈیز ہیں اس کو بھی ہیوی طریقے کے ساتھ امپورٹ جو ان کے پاس ہیں امپورٹڈ وہ، اور یہ ان کے لوکل اس کو ایکسپورٹ کر رہے کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرف ان کو ایکسپورٹ کرنے کی ہے، لیکن کوئی بھی چیلنج اگر پاکستان کو کسی بھی حوالے سے ہوگا تو اس کے لیے الحمدللہ ہماری افواج پاکستان مکمل طور پر تیار ہیں، اور کسی کو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ کل انسٹنٹ جو مجھے کچھ جو کالز آئی تھیں، وزیر دفاع صاحب نے بھی اس کے جواب دیے اور میں نے بھی دیے میڈیا کو انسٹنٹ، تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہماری ریکمنڈیشن جو تیار تھیں کمیٹی کے لیے، تو میں نے یہی عرض کیا تھا کہ تفصیل تو کل جو فیصلے ہوں گے ہم بتائیں گے، لیکن ترکی و ترکی جواب دیا جائے گا۔ تو جو چیزیں ایکشنز انہوں نے کی ہیں ہم نے ان ایکشنز کا ایک ایک کا جواب دیا ہے، اور اس سے بڑھ کے ہم نے اپنی ایئر سپیس کو انڈین اونڈ اینڈ انڈین آپریٹڈ ایئر لائنس کے لیے فوری طور کے اوپر بند کر دیا ہے۔ ان حالات کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ 19 اپریل کو ہم تو گڈ ول اور بائی لیٹرل اور ریجنل اینڈ ملٹی لیٹرل معاملے کے ساتھ حوالے کے ساتھ پوری یہ حکومت جو ہے وہ جہاں ایک طرف اکانومی کی بہتری ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہم اپنا فعال کردار ادا کریں۔ ہم یو این سیکورٹی کونسل کے انپریسیڈنٹڈ میجورٹی کے ساتھ پچھلی دفعہ ایک ووٹ کے ساتھ 2012 میں الیکٹ ہوئے تھے، اس دفعہ 182 ووٹ ورسز 5 کے ساتھ الیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا 2025 2026 دونوں سال کی ہماری ممبرشپ ہے۔ تو ہم بڑے احتیاط کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں جو ڈپلومیٹک ہیں وہ اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری جو ٹینیور ہے وہ 31 نومبر 2026 تک ہے۔ وہاں بھی ایک ریزولوشن یو ایس نے اسپانسر کی ہے اس حوالے سے، لیکن وہ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ جعفر ایکسپریس پہ بھی یہ یو این سیکورٹی کونسل کی ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ٹیررسٹ یا اس طرح کا کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہو تو اس حوالے سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں۔ ہمیں وہ کاپی موصول ہو گئی ہے۔ ہمارے جو امبیسڈر ہیں وہاں، جس کو پرماننٹ ریپرزینٹیو کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں، وہ ہمارے ساتھ وزارت خارجہ کے ساتھ رابطے میں ہیں،
اور وزارت خارجہ حکومت کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ساتھ چلا رہی ہے. تو اس جو ڈرافٹ ریزولوشن ہے اس میں بھی ہماری ہم نے کچھ پرپوزل دی ہیں امینڈمنٹس کی. دو امینڈمنٹس ہم نے پرپوز کی ہیں. وہ جیسے پروگرس ہوگی آپ کو وہ ہم کریں گے. لیکن ٹو بی فیئر کہ جعفر ایکسپریس یا ماضی کے جو جتنے بھی واقعات ایسے ہیں وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل وہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے. اس میں ہم 15 میں سے 5 پرماننٹ ممبر ہیں, 10 نان پرماننٹ ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم ان میں سے ایک ہیں. تو اس میں بھی ہمارے پاس لیوریج بھی ہے اس کو استعمال کرنے کی, اور دوسری تو ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ ہم بڑے محتاط ہو کے اپنے وہاں اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں, کیونکہ جولائی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی صدارت بھی ملے گی. تو اس حوالے سے اگر آپ کے کوئی پہلے وزیر دفاع صاحب آپ کے ساتھ جو ڈیفنس کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے. ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو پریپیئرڈنس ہے, اور اگر کسی نے کوئی بھی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو ماضی میں بھی انہوں نے کر کے دیکھ لیا ہے, ان کو جو حشر ہوا اس سے برا حشر ہوگا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت بہت شکریہ جی. دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پرٹیکولرلی اس بیک ڈراپ میں جو انڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے, اور جو مودی کی گورنمنٹ جو ہے ہم پہ الزامات لگا رہی ہے, ڈائریکٹلی تو ابھی انہوں نے نام نہیں لیا, لیکن ان کے میڈیا اور ذمہ داران جو ہیں وہ اس پہ الزام لگا رہے ہیں. لیکن اب مودی واحد حکمران ہے دنیا کی تاریخ میں جس کے اوپر ویزے کی پابندی جو ہے امریکہ نے لگائی تھی, اور وہ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے لگائی تھی کہ اس نے 21-2200 مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا جب وہ چیف منسٹر تھا گجرات کا. کوئی بتا دے کہ کسی اور ملک میں اس قسم کا جو ہے ریکگنائزڈ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ جو ہے وہ حکمران ہو. یہ تاریخ ہے, یہ میں نے خود نہیں انوینٹ کیا, وہ ہمارے پہ الزام لگاتے ہیں. اور یہ اس کے بعد دوسری بات ہے کہ 7 لاکھ فوج وہاں پہ ہے, 9 لاکھ ہے یا 7 لاکھ ہے, بڑا لمبی چوڑی فگر ہے. 9 لاکھ ان کی 9 لاکھ کی موجودگی میں اس قسم کا واقعہ ہو گیا ہے. تو اس پاسبلٹی کے اوپر بھی آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کوئی نورا کشتی تو نہیں ہوئی, یا کوئی اس قسم کا واقعہ تو نہیں ہے جس سے وہ پولیٹیکل مائلیج گین کرنا چاہتے ہوں, یا پاکستان کو کسی ہیلے بہانے سے ٹارگٹ کرنا چاہتے ہوں. ہم نے بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے یہ کنڈیم کیا ہے. ان آل فارمز جو ہے ہم ٹیررزم کو کنڈیم کرتے ہیں, دنیا کے کسی کونے میں ہو, چاہے وہ ہندوستان میں ہو, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. کوئی بالکل وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. پاکستان سب سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اگر ٹیررزم کا نشانہ بنا ہے تو پاکستان. آج بھی ٹیررزم از ریجنگ ان پاکستان, both in KP and in بلوچستان. BLA TTP دونوں کے سپانسرز جو ہیں وہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, علاج وہاں پہ کرواتے ہیں. یہ میں کچھ اسپیکولیشنز نہیں کر رہا, میں ہارڈ فیکٹس آپ کو بتا رہا ہوں. وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیڈرز جو ہیں ایکٹیولی وہ ہمارے یہاں پہ ٹیررزم کو سپانسر کر رہے ہیں. وے بیک جب اشرف غنی صاحب کی حکومت تھی افغانستان میں, اس وقت جس طرح ان کو کیش ڈول آؤٹ کیا جاتا تھا ٹیررسٹ کو, باقاعدہ ویڈیوز جو ہیں ہم نے اس وقت جو ہے آن ریکارڈ لے کے آئے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں. تو افغانستان سے جو کچھ ہو رہا ہے یا جو BLA کر رہی ہے اس میں فٹ پرنٹ جو ہے یا فنگر پرنٹس جو ہیں وہ صاف نظر آتے ہیں ہندوستان کے, اور جو ان کے حکمران کے کریڈینشلز ہیں ایز ٹیررسٹ وہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے اسٹیٹ ہندوستان نے جو ہے کینیڈا بھی ایکسپورٹ کیا ٹیررزم, یونائٹڈ اسٹیٹس بھی ایکسپورٹ کیا. دونوں ملکوں نے اس پہ احتجاج کیا, یہاں تک کہ کینیڈا نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی خطر میں ڈال دیے. اور کینیڈا کے وزیر اعظم جو ہے اس ٹیررسٹ اٹیکس کے اگینسٹ جو ہے جس طرح انہوں نے پروٹیسٹ کیا وہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ویسٹ میں ہندوستان کے خلاف اس قسم کا پروٹیسٹ ہوا ہو. سیم ہیپنڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آلسو.
اللہ کے فضل سے پاکستان پہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہیں کسی بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کے کسی ممبر کے خلاف، کسی ملک کے خلاف کوئی اس قسم کے الزامات نہیں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس ساری بیک ڈراپ میں اگر ہندوستان جو ہے انہوں نے آفیشلی ابھی کوئی پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن اگر وہ اس قسم کا کوئی اٹھاتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، نہ ہندوستان کو شک ہونا چاہیے، نہ بین الاقوامی جو برادری ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں. اور جو ہے سب سے بڑی گواہی جو ہے ہمارے پاس زندہ گواہی کلبھوشن بیٹھا ہوا ہے. یہ گواہی ہے کسی کے پاس کہ ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کنٹیسٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، آئی سی جے میں، وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی رہائی کے لیے. ایک کمیشنڈ آفیسر جو ہے وہ پاکستان کی کسٹڈی میں ہے، وہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے اس کو اسپانسر کر رہا تھا. تو سیریز آف انسیڈنٹس آپ کو پچھلے 15 20 30 سال میں ملیں گے جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس میں ہندوستان کا ہاتھ ہوتا ہے. ان کا جو ہے جو پشت پناہی جو ہے وہاں پہ ہوتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے ذریعے ہو. اب دیکھیں ہمارے ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ سرزمین پہ بیٹھ کے جو ہے جو ہمارے ملک میں کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کو کس کی پشت پناہی حاصل ہے؟ کن کے ساتھ ان کے تانے بانے جو ہے بنے ہوئے ہیں اس وقت؟ بی ایل اے کھلم کھلا جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے جو تعلقات جو ہے وہ پبلسائز کرتی ہے. ہمارے لیے تو یہ ہندوستان کی پراکسیز ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف جنگ جو ہے ڈکلیئر کی ہوئی ہے. تو ایک لو انٹینسٹی جنگ جو ہے ہندوستان جو ہے ٹیررسٹ وار جو ہے ہمارے خلاف آلریڈی لڑ رہا ہے. تو اگر انہوں نے اس کا جو اسکیل جو ہے اوپر کرنا چاہا تو ہم تیار ہیں اس کے لیے. کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کی سرزمین کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کسی انٹرنیشنل میں پریشر میں آنے والے نہیں ہیں. ہم نے پلوامہ کے اوپر بھی جو ہے اس وقت کیا، جو جس طرح کا ہم نے ریئیکشن دیا وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. اور ہمیں فخر ہے اس وقت کہ انہوں نے ہماری ایئر سپیس کی خلاف ورزی کی اور ہم نے اپنی ایئر سپیس کا دفاع کیا. ہم آج بھی پاکستان کے ذرے ذرے کا دفاع کریں گی، ہماری افواج اور پاکستان کے 24 کروڑ عوام. کسی کو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اس قسم کی جاری ہے جو اس قسم پچھلے 2 دن سے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کو کسی اور شکل اس نے اختیار کی تو پاکستان کی وحدت جو ہے وہ بالکل ڈسپلے ہوگی آن انٹرنیشنل سین، اور ہندوستان کو بھی پتہ لگے گا کہ ہم کس طرح جواب دے سکتے ہیں. کل جو اسٹیٹمنٹ وہاں سے آیا اس میں انہوں نے کہا کہ انڈس واٹر ٹریٹی ہیز بین ہیلڈ ان ابینس. ان ادر ورڈز انہوں نے کہا کہ اس کو ہم نے معطل کر دیا ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے. میں یہاں یہ آپ کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے، جس کو جیسے ڈپٹی پرائم منسٹر نے کہا کہ اس کو بروکر کیا تھا ورلڈ بینک نے، اور وہ معاہدہ کئی بیچ میں 2 جنگیں ہوئی ہیں لیکن وہ معاہدہ قائم رہا، اس پہ عمل بھی قائم رہا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس معاہدے میں نہ صرف یہ کہ معطلی ہو نہیں سکتی، لیٹ الون کہ کوئی کہے کہ یونیلیٹرلی معطل کر دے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس معاہدے کو اگر ختم بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ دونوں ملکوں میں ٹریٹی ہوگی، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ٹریٹی ہوگی. یونیلیٹرلی وہ بھی نہیں ہوگا. سو ایز فار ایز، اور یا اس کو کچھ چینج بھی کرنا ہو تو وہ ہوگا. تو جہاں تک اس اسٹیٹمنٹ کا تعلق ہے، جو ابھی تک ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے، اگر اس پہ کچھ بات آگے بڑھے گی تو پاکستان کے پاس اس ٹریٹی کے تحت تمام قانونی حقوق ہمیں حاصل ہیں، اور ہم جو اس ٹریٹی کے تحت جو فورم اویلیبل ہے، ہم اس پہ اپنا قانونی حق جو ہے اس کے حصول کے لیے ہم اس پہ رجوع کریں گے. اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ کل جب ان کے ایکسٹرنل فارن سیکرٹری نے پبلک سٹیٹمنٹ دی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ
ہمارے ہائی کمیشن سے جو چارج دی افیئر ہیں ان کو بلایا گیا اور ان کو ڈیمارچ کیا گیا. اس ڈیمارچ میں وہ ساری چیزیں تھیں جو انہوں نے فیصلے کیے. انٹرسٹنگلی اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر نہیں. جسٹ فار انفارمیشن. میں تھوڑا سا صرف یہ ایڈ کروں گا کہ کل جو بھارت کی طرف سے رسپانس آیا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک چائلڈش اور امیچور رسپانس تھا کہ انہوں نے لیگلی نہ ڈاکیومنٹ پڑھا، نہ قانونی حیثیت پتہ کرنے کی کوشش کی کہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. تو کل مجھے ہالو تھریٹس نظر آئے ہیں جس کو اردو میں گیدڑ بھپکیاں کہتے ہیں، اور پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے، جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل، پولیٹیکل، سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے، ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی، ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے، آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے، اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے، لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز، ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. منسٹر صاحب یہ بتائیے صالح حافظ کہ سالم صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی انیکشنز کی، کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا گیا؟ کیا کوئی وضاحت مانگی گئی؟ کیا کوئی اطلاع پاکستان کو دی گئی؟ دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے دہلی میں اس کی سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے، اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک نے، انڈیا نے جو اب تک سٹیپ لیے ہیں، کیا انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یا پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ اور وزیر دفاع صاحب یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے کل رات کو، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا، انڈین نیول نے، انڈیا کی نیوی نے پاکستان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب اپنی ایکسرسائز شروع کی ہیں. میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. تھینک یو. جہاں تک آپ نے مجھے سوال کیا ہے سیکیورٹی ودرول کا، اگر انہوں نے کی ہے تو ریسی دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے قوم کی جو ترجمانی کرتے ہوئے اگر ہم اتنا جواب جتنا کم دیے منیمم ہے، تو اس لیے صالح ظفر صاحب یہ تو آپ بالکل تسلی رکھیں کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا،
میں نے گنوا دیا کہ ہم نے ایکسٹرا کیا آج فیصلے کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے اس قدم پہ کوئی ہے, اس کے حوالے سے تو کوئی سائڈ نہیں لے رہا, کیونکہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین ہیلڈ انلیگلی آکوپائڈ, اس کے حوالے سے ساری دنیا نے بالکل سٹیٹمنٹ دی ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں نے بھی دی ہیں, چائنا نے بھی دی ہے, ترکی نے بھی دی ہے, سب نے دی ہے, ہم نے بھی دی ہے. ورڈ کا جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا چوز کریں, کیونکہ یہ ہم نے یہ نہیں کہا, وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں, وی ڈونٹ نو کہ کون ہے. تو ہم نے کوئی کسی قسم کی بالکل آنیسٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلئر کو اور اپنی سیاست کو جو انٹرنل ہے اور اپنے ذاتی عزائم جو ان کے اندرونی ہیں اس کا حوالہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈائریکٹلی پاکستان کی طرف یہ معاملے کو اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. جی آپ کا دفاع کا سوال کہ کوئی ہم نے ٹرائی کیا ہے. دیکھیں ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے, قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے, ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے, اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے, اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو, جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ, لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے BLA اور TTP جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے تھینک یو ویری مچ سر. جی وہ نیول ایکسرسائز جی یہ جو ڈیفنس منسٹر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ریجنل سیکیورٹی اور بیلنس کے لیے بھی جو کچھ کیا ہے, تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے تو دنیا نے جو مغربی ممالک ہم پہ پابندیاں لگائیں تھیں بڑی سخت قسم کی, لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی جو خدا نخواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے, لیکن میں پتہ ضرور کروں گا, پھر ول میک دی پریس نو. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے, میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا, کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ, ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی جو ضرورت ہے وہ آپ نہیں روک سکتے, اور وہ اپر ریپیرین ہے, ہم لوور ریپیرین ہیں, اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے. معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا, یہ ایک واحد معاہدہ ہے جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں, اس سے بیونڈ تھا, وہ ہو گیا, ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ, سسپینشن, ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ اٹ ٹینٹاماؤنٹ ٹو بی این ایکٹ آف وار. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ وی آر پریپیئرڈ فار دیٹ, انکلوڈنگ ابینس آف اوور بائیلیٹرل معاہدہ لائک سملا. سر دس از اویس کیانی سر 24 نیوز اسلام آباد.
ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی، اور بھارت جو آبی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ آیا ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں، کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں، ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے، کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ آبی جاریت کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر، ہم اپنے ملک میں آبی ذخائر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی آبی ذخائر کے حوالے سے کوئی اقدام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے، تمام تر معاملات ہیں. اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں، جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا، ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست سے ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں. ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے، جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں ابھی دیکھیں، یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی، مسقط میں میٹنگ ہوئی، روم میں ہوئی. ہم فارن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے، لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا، دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے، لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے، انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے اور انشاءاللہ اسی پالیسی کو عمل درآمد. جی کوشچن از ٹو اٹارنی جنرل صاحب. دس از متین حیدر. مائی کوشچن از فرسٹ ٹو اٹارنی جنرل. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. دیکھیں، جہاں تک ٹریٹی کا تعلق ہے، یہ ورلڈ بینک از فلی اویئر. اور جیسے وزیر دفاع صاحب نے فرمایا کہ یہ کچھ عرصے سے یہ آلریڈی شٹلنگ ہو رہی ہے، یہ آج سے نہیں ہے. سوال آتے ہیں، جواب جاتے ہیں، تو دیٹ کمیونیکیشن از آن اینڈ ورلڈ بینک از آبویسلی ایز پر ٹریٹی انوالوڈ. سو دیر از نتھنگ نیو. جہاں تک یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، آئی ایم شیور دے وڈ ہیو سین اٹ. وی ول آلسو فارملی انفارم دیم. دے آر بینگ انفارمڈ. ورلڈ بینک، جہاں تک آپ نے دوسرے سوال کی ہے کہ کیا ہم یو این سیکورٹی کونسل اور جو دوسرے دوست ہیں، بالکل ایوری باڈی ول بی ٹیکن. آپ دیکھیں نا، یہ پرسوں رات سے جو ڈیولپمنٹس ہیں تو ان کی تو کل شام کو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. آج ہم نے آبویسلی آج صبح ہی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے، فیصلوں کا پہلے جواب دیا. ایوری تھنگ از ان سیکوینس. دیر از نو پش بٹن کہ ہر چیز ہو جائے، لیکن ایوری تھنگ ول بی ڈن. انشاءاللہ یو آر ان سیف ہینڈس. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی، صرف یہ کہ جو ایک سیکنڈ میں صرف ایک بات ضروری بات. سیکورٹی کونسل اسٹینڈز انفارمڈ، کیونکہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا شروع میں کہ یو ایس ہیز آلریڈی فلوٹیڈ اے ریزولوشن، اور آبویسلی وہ 15 ممبرز نے وہ ریزولوشن پاس کرنی ہے. ہم نے 2 اس میں چینجز پرپوز کی ہیں، اور یہ جو ڈیولپمنٹ کل رات کی ہے اس کے بعد تو ابھی جاگے گا سیکورٹی کونسل کا عملہ، تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی
پاکستان کا نام لے کے, یہ بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے بھی, اور رسپانسبل پیپل, پاکستان کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی گئی, اشاروں کناؤں میں بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, فیصلوں کا جواب دے دیا گیا ہے. جب اگر ڈائریکٹلی کو اٹیک ہوگا تو اس سے بھی بھرپور, بلکہ وہ ترکی میں ہوگا, ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. میں صرف یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دہشت بات سن لینا, ایک سیکنڈ میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تحمل کر لیں, کہ جو دہشت گردوں کے خلاف ہمیں حال ہی میں کامیابیاں ملی ہیں, اور ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیابی سے وہ نمٹ بھی رہے ہیں, اور کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں, کیونکہ بھارت سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو بلوچستان اور کے پی کے اندر. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, تو ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ جو, اور ویسٹرن ہمارے ریجن کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپریشنز ہو رہے ہیں, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک انہوں نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا. یہ بھی ان سے بات کر رہا ہوں میں, آئی کارڈ اللہ نور کو دے دیں یار موقع. سر ایک منٹ, خواجہ صاحب آپ یہ بتائیں. موقع کر لیں یار. اللہ نور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. سیندھ طاس معاہدے پر آپ لوگوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس میں بات کی کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, وہ آخری حد کیا ہے؟ کیا جنگ کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ آپ میرا خیال ہے سن نہیں رہے, یا تو اور دوسرا میں نے 3 دفعہ تو ایکسپلین وزیر کیا دفاع ہے, صاحب سے میرا ٹی ٹی پی کے حوالے سے سوال ہے کہ یہ ٹی ٹی پی افغانستان سے مطلب کس راستے سے آتے ہیں؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز جو بارڈر کی مینجمنٹ ہے کیا اس میں ناکام ہے؟ اس کا سپلیمنٹ سر لے رہے, جو سندھ طاس معاہدہ ہے پانی کے معاملے میں اس میں زیادہ ہے, لیکن جو معاہدے میں نہیں ہے, جو گندا کیمیکل ملا آلودہ پانی جو آ رہا ہے, جو پاکستان کو بھی تباہ کر رہا ہے, پاکستان کی فصلوں کو بھی, انسانوں کو بھی, اس کو تو آپ روک سکتے ہیں, وہ تو کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو آپ نے فرمایا نا کہ جی وہ بارڈر جو ہے, یہ ظاہر ہے کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے, اور آپ نے غالباً, آپ شاید مصروف ہوں گے, میں نے بڑا کیٹیگورک کابل سوائل کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے ہم پلہ وزیر خارجہ کے ساتھ, متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے میٹنگز میں بھی اور ویسے بھی, یہ میں نے ان کو یہی کہا کہ نہ آپ اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہونے دیں گے, نہ ہم آپ کی زمین اپنے خلاف استعمال ہونے دیں گے. آپ بھی اس کو انشور کریں, ہم بھی انشور کریں گے. لیکن میٹنگ کے اندر ہر چیز کی ڈسکشن ہوئی ہے. اب 2000 کلومیٹر سے زیادہ ٹرین, سب کو پتہ ہے کیسا ہے. اب آپ اس کو اگر کہیں سے چھوٹی موٹی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ اس کو اب ہماری سیکیورٹی فورسز کی ناکامی نہیں کہہ سکتے. دیکھیں نا, بی فیئر کہ 2000 کلومیٹر سے زیادہ ایک بارڈر ہے. نہیں, آپ میرا خیال ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں, چلے سمیرا کو کرنے دیں, آپ کریں اچھی بات ہے, آپ کی اپنی کمیونٹی ہے نا. اچھا چلیں کریں. gather them in one forum, on one forum, اور ان کے ساتھ ہم کوئی فارم آفس میں کوئی ڈیٹیل بریفنگ اس کے اوپر دینے جا رہے ہیں, کیونکہ اگر ہم آربیٹریشن کے لیے بھی جاتے ہیں ورلڈ بینک کی طرف بھی, تو اس سے پہلے ہمیں تمام ہیڈز, تمام انوائز ان اسلام آباد کو کانفیڈنس میں لینا ہوگا, اور اس کا ہمیں بتائیں کہ اس کا ہمیں کیا ریئیکشنلی جو ایک رسپانس مل سکتا ہے وہ کیا ہوگا. دیکھیں, اگر کنیٹک کوئی خدا نخواستہ, میں اسی جب میں ایڈونچر کا لفظ یوز کیا ہے اسی حوالے سے کیا ہے کہ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ کنیٹک کر کے کچھ کر سکیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے. اس کا میں نے کہا کہ یہ باقی چیزوں کا ترکی پہ ترکی جواب دیا, اس کا اینڈ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. تو آئی تھنک میں نے تو بڑا کلیئر کر دیا گورنمنٹ کی پالیسی. آپ کچھ کہیں گے جی, کنیٹک کی بات کر رہی ہیں. انوائز آر بینگ ٹیکن. ابھی کتنے گھنٹے ہوئے ہیں سارے معاملے کو, لیس دین 24 آورس پلیز. کل رات انہوں نے کہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس ہر چیز ان سیکوینس, ہر چیز کو پبلک بھی کرنا ضروری نہیں ہوتا. ڈیفینس منسٹر صاحب, سر آپ لانگسٹ ڈیفینس منسٹر ہیں اللہ کے فضل سے. کل رات کو جو موومنٹ ہوئی ہے آپ کی شہر میں 15 ڈیو کی, 37 ڈیو کی اور 15 ڈیو کی, 15 ڈیو تو ہے نا, 37 ڈیو ساتھ ہے.
मुझे आप ये बताएं कि लास्ट नाइट आप भी शायद उधर हों कि जनरल यूसुफ ने जो एसपीडी के सरबराह हैं उन्होंने 3 ऑप्शंस दिए हैं, उस पे आपका क्या रद्द अमल? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ नहीं मेरी बात सुने देखिए जी मैं बात सुने अगर वहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है तो मैं इस पे ये इश्तिहारी मुहिम तो नहीं चला सकता ना उसकी, या वहाँ पे कोई स्ट्रेटजी अगर जो है फॉर्मुलेट हुई है तो आपका क्या ख्याल है कि मैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताता रहूँगा? तो सवाल पूछने वाले कुछ सोच ही लिया करो, खुदा दा वास्ता जी जी इसके बाद आ जाते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें अगर कोई फ्रीक वायलेशन करता है तो उसकी रेमेडी एग्रीमेंट में क्या है? दूसरा डार साहब आपसे सवाल है, इस सिचुएशन में आप कोई पॉलिटिकल लीडरशिप को इत्माद में लेंगे, एपीसी बुलाएंगे या पार्लियामेंट का कोई इजलास खुसूसी सेशन बुलाने का इरादा रखते हैं या इसी तरह चलेगा? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब आपका शुक्रिया, आपने पाकिस्तानी मीडिया का जो मेचोरिटी है उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन जी जी नहीं सर बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा रिलीफ भी दें फिर मीडिया को आपकी तरफ से तो क्योंकि जो इंडियन सर जो इंडियन मीडिया ने किया है आपको पता है उन्होंने तो पहले ही जंग शुरू कर दी थी हमले। पॉलिटिकल लीडरशिप जो पाकिस्तान की है जी, बिल्कुल उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक आपने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सर उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज नहीं, हमें जाना पड़ता है उसके लिए, ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो कोई निगोसिएशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। अब अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शन है। तीन चीज़ें हैं, एक सेकंड, 3 चीज़ें हैं, या उसको मुआहदे को ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है, डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब है कि वो शिमला माहदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला माहदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिटर्न कर चुका है, क्योंकि माहदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको ज़मीन की तब्दीली नहीं कर सकता। 5 अगस्त 2019 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस माहदे की पासदारी करेगा, और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला माहदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इश्यूज़ को, वो अगर हम उसको इनवेंस करते हैं तो वो रेस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीज़ा देने जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन जो वीज़ा का जो स्कीम है उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग उस वीज़े पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए गए हैं वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रिम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा।
رضا ربانی صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن جو ہے وہ بلایا جائے تاکہ وہاں پر یہ اس کو مزید بہتر طریقے سے دیکھ لیا جائے. دوسرا, آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ جو انڈیا میں جو پاکستانی ہائی کمیشن ہے ان کو جو مراسلہ دیا گیا ہے اس کے اندر سنتاس معاہدے کے ختم کرنے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں. پھر آپ سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دوسرا, اٹارنی جنرل صاحب, یہ معاملہ ورلڈ بینک تو ظاہر ہے اس کا ضامن ہے, اس کا تھرڈ پارٹی ہے, کیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر یا کہیں اور کسی پلیٹ فارم پر لے جا سکتا ہے؟ میں اس پہ آپ پہ آ جاتا ہوں. یہ جہاں تک بھائی جوائنٹ سیشن کال کرنے کا تعلق ہے, یہ ابھی ہم اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ سے کریں گے, لیکن ہاؤسز میں انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا. اگر جوائنٹ نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں, کوئی چیز نہ چھپائی جا رہی ہے نہ اس کو یہ نہیں ہے کہ شیئر نہیں کرنا چاہتے. شیئر تو ہو رہی ہے, قوم کے ساتھ ہو رہی ہے, تو ان کو بھی دے آر پارٹ آف قوم ایز ویل. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں ڈیمارچ جو ہوا ہے اس میں اگر ذکر نہیں بھی ہے, لیکن ہم ان کی جو ایکسٹرنل, یعنی جس کو فارن افیئر کی سیکرٹری کہہ لیں, ایکسٹرنل افیئر وہ کہتے ہیں, وہ اس کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ تو ریکارڈڈ ہے, تو ہم تو اس کو ہی آن فیس ویلیو لے رہے ہیں, ہم اس کے باوجود اس کا جواب دے رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو ڈیمارچ کیا اور اس میں یہ آئٹم نہیں ہے تو ہم نے اگنور کر دیا ہے. ان کی اپنی ہوگا ڈیسیژن, اور شاید یہ مجھے نہیں پتا کہ ان کی اپنی جو ریلیونٹ باڈی ہے جو ہماری پیرل ہے جس نے کل فیصلے کیے ہیں وہ, اور ان کا فارن افیئر وہ شاید ایک پیج پہ ہے کہ نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ ڈیمارچ میں یہ ایک چیز مسنگ ہے اور اس کو نہیں انکلوڈ کیا گیا. اور انڈیپینڈنٹ اگر ویو لیں تو اچھا کیا انہوں نے نہیں کیا, کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ان ابینس نہیں کر سکتے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں, ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررسٹ جو ٹیررزم کی جو ویو ہے, میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے, اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل. یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں, یہ اسٹیٹ سپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا, اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے, مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر آئی ول ریفرین فرام اسپیکولیٹنگ دس تھنگ, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے.
کسی کے یہ شک شبے میں نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے. ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈار صاحب انڈیا کے ساتھ